آج کی کہانی نسو نام کے ایک آدمی کی ہے۔ نسو تھا تو ایک آدمی، لیکن وہ دکھنے میں عورت لگتا تھا۔ اس کی آواز عورتوں کی طرح باریک تھی، اس کی کوئی داڑھی نہیں تھی، اور وہ عورتوں کی طرح ہی نازک سا تھا۔ نسو اس بات کا بہت فائدہ اٹھاتا تھا، اور وہ زنانہ حمام میں عورتوں کا میل اتارتا اور مساج کیا کرتا تھا۔ سب لوگ نسو کو ایک عورت سمجھا کرتے تھے، کسی کو بھی اس کی حقیقت معلوم نہ تھی۔ وہ عورتوں کے جسم سے لذت اٹھایا کرتا تھا، اور اسی طریقے سے اپنی روزی روٹی کمایا کرتا تھا۔ اس نے بہت بار اس کام سے توبہ بھی کی، لیکن پھر وہ توبہ توڑ دیا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی کا حمام جانا ہوتا۔ مساج اور حمام کے بعد بادشاہ کی بیٹی کو پتہ چلا کہ اس کا ہار کہیں کھو گیا ہے۔ اس نے اپنی کنیزوں کو سب کی تلاشی لینے کا حکم دیا۔ نسو یہ سن کر ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا، اور سب کی تلاشی لی گئی لیکن ہار نہ ملا۔ شہزادی کی کنیزیں نسو کو ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر نسو اور ڈر گیا، اور اس نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کی کہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، آج میری عزت رکھ لے مولا۔ پھر اچانک سے نسو کو باہر سے ایک آواز سنائی دی کہ نسو کو چھوڑ دو، ہار مل گیا ہے۔ یہ سن کر نسو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ گھر آ گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی مہربانی دیکھ لی تھی، اور پکی سچی توبہ کر لی تھی۔ لیکن بہت سی عورتیں ابھی بھی نسو سے مساج کروانا چاہتی تھی۔ نسو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے انہیں ٹال دیتا۔ پھر نسو نے اس شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ سبھی عورتیں نسو سے مساج لینا پسند کرتی تھی، اس لیے اس شہر میں رہنا نسو کے لیے مناسب نہ تھا۔ نسو نے غلط طریقے سے جو بھی مال کمایا تھا، وہ سارا اس نے غریبوں میں بانٹ دیا، اور شہر سے رخصت ہو گیا۔ وہ شہر سے بہت دور ایک پہاڑی پر چلا گیا، وہاں اس نے اپنا ڈیرا ڈال لیا، اور سارا دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ ایک دن نسو کو ایک بھینس نظر آئی۔ نسو نے سوچا کہ یہ بھینس کسی چرواہے کی ہے جو غلطی سے یہاں آ گئی ہے۔ جب تک اس کا مالک نہیں آ جاتا تب تک میں اس بھینس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ چند دنوں کے بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا۔ قافلے کے لوگوں نے پیاس کی شدت کی وجہ سے نسو سے پانی مانگا۔ نسو نے ان سب کو بھینس کا دودھ پلا دیا، اور ان سب نے سیر ہو کر بھینس کا دودھ پیا۔ قافلے والے نسو کے ہلاک سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور جاتے جاتے انہوں نے بطور تحفہ نسو کو بہت سارا مال دیا۔ نسو نے اس مال سے وہاں کنواں کھودوایا۔ وہاں پانی ہونے کی وجہ سے وہاں آہستہ آہستہ لوگ بسنا شروع ہو گئے، اور عمارتیں بننا شروع ہو گئیں۔ وہاں کے لوگ نسو کی بہت عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ نسو کی نیکیوں کے چرچے سب جگہ پھیل گئے، اور بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ بادشاہ نے نسو کو پیغام بھیجوایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، لہذا آپ دربار تشریف لے آئیں۔ نسو نے معذرت کے ساتھ بادشاہ سے ملنے سے انکار کر دیا، اور کہا مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ یہ سننے کے بعد بادشاہ کی نسو سے ملنے کی چاہ اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے خود نسو سے ملنے کا فیصلہ کیا، اور بادشاہ جب نسو کے علاقے میں پہنچا تو اللہ کی طرف سے ملک لموت کو بادشاہ کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ بادشاہ عقیدت مندی کی وجہ سے نسو کو ملنے آ رہا تھا، جو کہ سب جانتے تھے، اور عوام بھی نسو کو بہت پسند کرتی تھی، اس لیے کہ نسو کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ نسو نے بہت عدل و انصاف سے حکومت کی۔ جس شہزادی کو نسو بھیس بدل کر بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا، اس شہزادی سے اس کی شادی ہو گئی۔ ایک دن نسو اپنے دربار میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی آیا، اور اس نے نسو سے کہا کہ چند سال پہلے میری ایک بھینس کہیں گم ہو گئی تھی۔ بہت ڈھونڈا پر مجھے بہت ڈھونڈنے کے باوجود میری بھینس نہیں ملی۔ نسو بولا کہ تمہاری جو بھینس گم گئی تھی وہ میرے پاس ہے، اور آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس بھینس کی بدولت ہی مجھے یہ سب کچھ حاصل ہوا ہے۔ نسو نے ملازموں کو حکم دیا کہ میری مالو دولت کا آدھا حصہ اس بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ اس آدمی نے خدا کے حکم سے کہا، اے نسو میری ایک بات جان لو کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، اور نہ ہی وہ بھینس جو تمہارے پاس ہے کوئی جانور ہے، بلکہ ہم تو دو فرشتے ہیں جو تمہارا امتحان لینے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آج تمہارے پاس یہ جتنا بھی مال دولت ہے یہ تمہاری سچے دل سے کی گئی توبہ کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ تمہارا ہے، اور تمہیں مبارک ہو۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔
اس لیے سچے دل سے کی گئی توبہ کو توبہ نصوح بھی کہا جاتا ہے۔ اس سارے واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ نصوح پیسہ کمانے کے لیے حرام کام کیا کرتا تھا، لیکن جب اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ کے خوف سے اس نے اس کام کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے اس کے لیے حلال رزق کے اسباب پیدا کر دیے اور اسے بادشاہت دے دی۔ جب اس نے حرام طریقے سے نامحرم عورتوں کے جسم سے لذت حاصل کرنا چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے نکاح میں الف سے شہزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے اور اس پر قائم رہنے کی بھی توفیق عطا کرے، آمین۔